اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اس کورس میں ہم سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں، اور آج کے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 6 سے 11 تک پڑھیں گے۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیسن کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ایسا پاسبل ہوگا؟ بالکل پاسبل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر طرح کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون انسان کہاں پر مٹی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز کم ہوتی ہے اور کیا چیز زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا کوئک ریویژن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آگے آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج۔ بس کیا انہوں نے غور سے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور اسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی بھی شگاف، کوئی بھی سوراخ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ نیلا آسمان، یہ نیلی چھت جو ہمارے سروں پر ہے۔ جہاں تک آپ نظر دوڑاتے ہیں آپ کو یہ نیلا آسمان نظر آتا ہے، اور جتنا آپ اس پر غور کرتے ہیں اتنے ہی آپ حیران ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اتنا زبردست، اتنا خوبصورت نیلا آسمان آخر یہ کیسے بنا ہوگا؟ دور دور تک نظر آنے والا یہ آسمان آخر کھڑا کیسے ہے؟ نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پلر ہے، پھر بھی یہ گر کیوں نہیں جاتا؟ اور اس کا رنگ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کہیں سے ڈارک، کہیں سے لائٹ نہیں، بلکہ اسموتھ ایک جیسا خوبصورت بلو کلر ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور کوئی سوراخ نہیں، کوئی رنکل نہیں، کوئی اس پہ ہلکا سا بھی آپ دیکھیں کہ کہیں سے کلر فیڈ نہیں ہو رہا۔ سب کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ آسمان، اور اس آسمان کو مزید اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ دن میں اس میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے ہوتے ہیں جو اس آسمان کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو خوبصورت ستارے جگمگ کرنے لگتے ہیں، چاند نکل آتا ہے جو اس آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور زیادہ اس کو خوبصورت کر دیتا ہے، اور اتنا زبردست یہ آسمان نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آسمان پر غور کرو، دور دور تک نظر پھیلاؤ، کیا تمہیں اس میں کوئی ہول، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ نہیں، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی خوبصورت نیلا آسمان۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری نشانی دکھاتے ہیں آیت نمبر 7 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور ہم نے زمین کو بچھا دیا، اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری زبردست نشانی یہ زمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مددناہا، ہم نے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا۔ مد ہوتا ہے کھینچ کر لمبا کر دینا، پھیلا دینا۔ ہم نے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا، ہم نے اس کو پھیلا دیا۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمین گول ہے، لیکن جب ہم اس زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور دور دور تک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زمین تو بالکل سیدھی فلیٹ ہے۔ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہمیں کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ زمین گول ہے، بلکہ یہ پھیلا ہوا ایک پیارا سا خوبصورت سبز فرش ہمیں نظر آتا ہے دور دور تک، جو ہمارے لیے بہت خوبصورتی کا باعث ہے، جو بہت زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زبردست سے خوبصورت قسم کے پہاڑ بنا دیے، جو نہ صرف اس زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ان کے اور بھی بہت سارے مقصد ہیں۔ یہ بہت ساری چیزوں کے سورس ہیں، بہت سارے منرلز ہمیں ان سے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے حاصل ہوتی ہیں،
اور ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں، اس کو ہلنے نہیں دیتے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ان لوگوں کو لے کر ادھر ادھر ڈھلک نہ جائے، وہ ہلنے نہ لگ جائے، وہ گر نہ جائے۔ اس کو سموتھ رکھنے کے لیے، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس میں بنا دیے، اور اس میں سے خوبصورت پھل نکالے، سبزیاں نکالی، ساری زمین سے اگتی ہیں۔ اتنے ڈفرینٹ قسم کے فروٹس، ڈفرینٹ کلرز والے، ڈفرینٹ ٹیسٹ والے، ڈفرینٹ سمیلز والے سبزیاں، کتنی زبردست، اور کتنے خوبصورت پھول۔ ہر پھول کا رنگ دوسرے سے مختلف، ہر پھول کی شکل دوسرے سے مختلف، خوشبو دوسرے سے مختلف، اور اتنے زبردست درخت۔ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ سب ایک جیسی مٹی ہے پوری زمین کی، وہاں سے کس طرح کی رنگ برنگی چیزیں نکلتی ہیں اور اس زمین کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں بصیرت اور نصیحت ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ زمین، یہ آسمان، جو بھی غور کرے گا، جو بھی دھیان کرے گا، اس میں سے اس کو نصیحت ملے گی، اس کو اس میں سے ہدایت ملے گی، اس کو اس میں سے بہت ساری روشنی ملے گی۔ تو وہ دیکھے، وہ غور کرے ان ساری چیزوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ان پھولوں کو، ان درختوں کو، پھلوں کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، زمین کو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان سب پر غور کریں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ منیب، جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے، جو پلٹنے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، جو توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اور نیک اعمال کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور انہی خوبصورت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بارش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی۔ نزلنا کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، گریجولی، ضرورت کے مطابق۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی آسمان سے اترتا ہے اور زمین میں جذب ہوتا ہے، آسمان بھی صاف ہو جاتا ہے، زمین بھی پاک صاف ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ ساری بھی دھل کر خوبصورت صاف ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پانی سے، اس بارش کے پانی سے خوبصورت باغ اگتے ہیں۔ کتنے زبردست، آپ دیکھیں، دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور کتنے نیوٹریشس فروٹس اس میں ہوتے ہیں، اور پھر کھیت، اناج، سیریلز جو ہوتے ہیں وہ اگتے ہیں دور دور تک، اور کتنے زبردست، کتنے نیوٹریشس، کتنے ہیلدی اناج ہیں جو اس بارش کے پانی کی وجہ سے اگتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی نشانیوں میں سے ایک اور خوبصورت نشانی ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بہ تہ ہوتے ہیں۔ ایک بہترین رزق، ایک بہترین فروٹ ہے یہ کھجور، جو بہت نیوٹریشیس ہے، جو بہت ہیلدی ہے، جو ہماری بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اتنا زبردست یہ فروٹ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنی پیاری اس کی شکل ہوتی ہے، لمبی لمبی کھجوریں، خوبصورت کھجوریں، اور اگر آپ ان کو درخت پر لگے ہوئے دیکھیں تو اور ہی نظارہ ہوتا ہے۔ تہ بہ تہ جمے ہوئے ان کے خوشے، گچھے بڑے بڑے، جن میں ایسے کھجوریں سیٹ ہوتی ہیں جیسے کسی نے ایک ایک کھجور کو پکڑ پکڑ کے وہاں پر سیٹ کیا ہے۔ اتنے زبردست یہ خوشے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق ہے یہ سب، یہ ساری چیزیں جو میں نے زمین میں پیدا کی، یہ سارے پھل، یہ سبزیاں، یہ اناج، یہ کھجوریں، ہر طرح کی چیز، بارش کا پانی، یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور اس بارش کے پانی کے ساتھ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس ایک مردہ ہستی کو اس بارش کے ذریعے ہم نے زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، دوبارہ نکلنا اس طرح سے ہوگا۔ یہ جو بارش ہے، یہ سب رزق ہے، یہ سارے کا سارا فروٹ اور سبزیاں، ایک ایک چیز انسانوں کے لیے کتنی زبردست۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بالکل
خشک زمین ہوتی ہے، بالکل بنجر زمین ہوتی ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا، اس پہ بارش کا پانی گرتا ہے تو اس میں سے گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خشک زمین میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلے گا، اور وہ پودا دھیرے دھیرے پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گا اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے، قبروں میں دفن ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ نکل کر آ جائیں گے۔ اس طرح ہوگا دوبارہ نکلنا، جس طرح یہ پودے بالکل خشک پڑی ہوئی زمین میں سے دوبارہ نکل آتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہی نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے، جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک کا لیسن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کو دھیان سے سنیے اور اس پر غور و فکر کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔